حي على الفلاح. نواس ابن سمعان الکلبی کہتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ذکر کیا، اونچا نے اوپر نیچے ہر چیز اس کے بارے میں بیان کی، اور بیان میں اتنی تاثیر تھی ہم نے سمجھا کہ شاید یہ جو باغ ہے نا کھجوروں کا، ابھی اسی میں دجال کھڑا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا دجال کے علاوہ مجھے اور چیزیں ہیں جس کا مجھے ڈر ہے تم پر، اگر دجال نکلا اور میں موجود ہوا میری زندگی میں آیا پھر تو میں ہی اس کا مقابلہ کروں گا، میں ہی کافی ہوں، لیکن اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا، یعنی میری موت کے بعد وفات کے بعد آیا، تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کا دفاع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خلیفہ ہیں، ہر مسلمان پر نگہبان ہیں، نگران ہیں، اللہ مدد فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان ہوگا، اس کے بال جو ہیں نا وہ گھنگرالے ہوں گے، اور ایک آنکھ اس کی ایسے باہر نکلی ہوگی جیسے چھوٹا سیب کا دانہ ہوتا ہے، اور شام اور عراق کے درمیان سے وہ نکلے گا، اس کے بعد پھر وہ یمین شمال ساری دنیا میں جائے گا، کیونکہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا۔ اس کو جیسے کہ ابلیس لعین کو اللہ نے استدراجی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، اسی طرح دجال کو بھی ایک استدراجی قوت ہوگی، وہ بھی جہاں چاہے جا سکتا ہے، تو ساری دنیا کو نعوذ باللہ وہ پھیرے گا۔ اور ایک قوت اس کے بعد یہ بھی ہوگی کہ وہ زمین کو اگر آرڈر کرے گا، حکم کرے گا کہ اخرجی کنوزہ، کہ اپنے خزانے باہر نکالو، تو زمین کے اندر جو بھی دفن ہے، موتا ہے یا سونا چاندی ہے، سب باہر پڑا ہوگا، اور دریاؤں کو جو خشک ہو چکے ہیں حکم کرے گا چلو تو چل پڑیں گے، یعنی اس کے پاس یہ قوت ہوگی استدراجی، اسی کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ برباد ہوں گے، اور اثر اس کا جو ہے وہ یہود سے ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ جب مکہ اور مدینے کا رخ کرے گا نا تو اس میں وہ نہیں داخل ہو سکے گا، لا يدخل الطاعون ولا الدجال، حضور نے فرمایا نہ تو طاعون کی بیماری داخل ہوگی اور نہ ہی دجال آئے گا۔ الا انقابها الملائکہ، مکے اور مدینے کی سرحد پر، اس کے حرم کی حدود پر اللہ کے فرشتے پہرا دے کے کھڑے ہوں گے، اگر وہ آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھگا دیں گے۔ تو اس لیے مکہ اور مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا کہ حضور وہ کتنا عرصہ رہے گا؟ 40 یوماً، 40 دن، لیکن وہ دنوں کا فرق ہوگا، وہ ایک دن سال کے برابر ہوگا، اور یومن کا شہر، دوسرا دن جو ہے وہ مہینے کے برابر ہوگا، وہ یومن کا جمعۃ، اور تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، وسائر ایام ہی کا ایام، باقی ہے وہ ایسے دن ہوں گے جیسے تمہارے ہیں۔ صحابہ کا کتنا بڑا ایمان ہے، ان کو فکر یہ تھا کہ حضور جب ایک دن سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نمازیں ایک دن کی پڑھیں گے، سال کی پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، نمازیں تم اپنے اندازے کے مطابق ٹائم سیٹ کرو گے، تو اس کا تک اندازہ کر لو کہ اتنے گھنٹے دن ہے، اتنے گھنٹے رات ہے، تو یہ دن کی نمازیں ہیں اور یہ رات کی نمازیں ہیں، وہ نمازیں آپ کو 5 ہی پڑھنی ہوں گی اور اپنے اندازے سے پڑھنی۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کتنی یعنی تیز سفر کرے گا؟ اور میں یوں سمجھ لو کہ جیسے بادلوں کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے نا، بادل بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ چلے۔ قال یمر بالحی ویدعوہم ویستجیبون لہ، وہ کسی قبیلے پہ گزرے گا تو ان کو بلائے گا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ کہے گا اچھا آسمانوں سے بارش برسو، تو بارش شروع ہو جائے گی، والارض فتنبت، زمین سے کھیتیاں نکل پڑیں گی، برکات ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے پہ گزرے گا، ان کو دعوت دے گا لیکن وہ اس کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ نعوذ باللہ اشارہ کرے گا تو ان کے سارے مال شال سب ختم ہو جائیں گے۔ زمین ایسی جو ویران پڑی ہوگی، اجڑی ہوئی خشک زمین پڑی ہوگی، اس کو کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکالو، زمین کے خزانے نکل آئیں گے اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں آتی ہیں۔ ایک آدمی کو بلا کے
حکم دے گا کہ اس کو قتل کرو، 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہوگا، پھر بلائے گا تو آ جائے گا زندہ ہو کے۔ اب یہی دور ہوگا، دجال کے فتنے کا زور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آسمانوں سے اتریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان کو زندہ اٹھایا گیا، اور اسی طرح وہ زندہ اتریں گے۔ جب اتریں گے تو وہ آئیں گے کہاں؟ دمشق کی ایک مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے۔ 2 چادریں آپ نے پہنی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ یہاں اختصار ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اتریں گے تو میرے آقا نے فرمایا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی ابھی ابھی وہ جنت سے غسل کر کے آ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد مہدی، امام مہدی جو ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ظہور مہدی جو ہے وہ پہلے ہوگا اور نزول عیسیٰ ابن مریم بعد میں ہوگا۔ تو اور یہ مہدی وہ ہے جس کی بشارت حضور نے دی ہے کہ وہ میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، اور پھر دنیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی۔ تو ان کا دور چل رہا ہوگا۔ تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صفیں بن چکی ہوں گی، اذان ہو گئی ہوگی، تکبیر ہو گئی ہوگی، تو حضرت صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے، تو دیکھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لا رہے ہیں، تو وہ مصلی سے ہٹنا چاہیں گے، کیونکہ جب اللہ کا نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، تو پھر کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہے وہ امام ہوتا ہے امت کا، اور ہمارے آقا تو خیر امام الانبیاء ہے، نہ صرف امت کے نہیں بلکہ انبیاء کے بھی امام ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش ہوگا، نہیں رسے کا تم کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ۔ اس وقت میں بحیثیت نبی کوئی شریعت لے کے نہیں آیا، بلکہ میں محمد مدنی کا امتی بن کے آیا ہوں، اور میں ان کی شریعت پہ چلوں گا، اس لیے پہلی نماز میں ان کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حضور نے فرمایا کہ 40 سال زندہ رہیں گے زمین پر، اور آپ حکم دیں گے بھی تلاش کرو دجال کہاں ہے۔ تو دجال جو ہے وہ باب لد جو ہے یہ اسرائیل میں اب بھی وہ جگہ بڑی مشہور ہے، وہیں آ کے یہ عبادت کرتے ہیں یہودی، کیونکہ دجال یہودی ہوگا نا، وہ ان کا امام ہے نا، تو اس کے آنے کی انتظار میں ہے یہ کہ وہ دجال کب آئے گا۔ علیہ السلام پہنچیں گے لد پہ، وہ وہاں موجود ہوگا۔ جب اس کی نظر پڑے گی نا عیسیٰ علیہ السلام پر، تو حدیث پاک میں ہے کہ یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گل جاتا ہے، اور حضرت اس کو وہیں قتل کریں گے۔ فیکسر الصلیب، اور عیسائیوں کی جو صلیب ہے اس کو توڑیں گے، مانا اس کی طاقت کو ختم کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ زمین پر عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا، اور اتنی دولت ہوگی، اتنی آمدنی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا غریب کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیض ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت کی برساتیں ہوں گی، کہ کوئی کسی کے گھر میں محتاج نہیں ہوگا۔